اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ اصل میں وہ سنت علی الکفایہ ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے آگے۔ نمبر 2، تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ محلہ کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو گئی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہا، اور اگر محلہ ہی میں جماعت نہ ہوئی تو سب کے سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ یعنی اگر کسی محلہ میں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھ لی تو وہاں پر سنت ادا ہو گئی، اور اگر سب نے چھوڑ دی تو سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ جیسے فرض کفایہ میں ہوتا ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز، محلے کے کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی تو سب کی طرف سے وہ نماز ادا ہو گئی، اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب کے سب گنہگار ہو گئے۔ نمبر 3، تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے۔ کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نہ ملے یا ملے مگر سنانے پر اجرت و معاوضہ طلب کرے تو چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کرے، اجرت دے کر قرآن نہ سنے، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے۔ اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت پڑھ چکا ہے، اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں۔ جس شخص کے 2-4 رکعت تراویح کی رہ گئی ہو تو جب امام وتر کی جماعت کرائے اس کو بھی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اپنی باقی ماندہ تراویح بعد میں پوری کرے۔ قرآن کو اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں نہ امام کو ثواب ہوگا نہ مقتدی کو۔ جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہے اور سوائے ایسی حاجات ضروریہ کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب پاخانہ کی ضرورت یا غسل واجب اور وضو کی ضرورت، مسجد سے باہر نہ جائے۔ یعنی اعتکاف کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لینا 10 دن، رمضان کے آخری 10 دنوں تک، اور بغیر کسی حاجات ضروریات کے باہر نہ نکلے۔ نمبر 2، رمضان کے عشریہ اخیر میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کے بارے میں پیچھے بتایا جا چکا ہے۔ یعنی اگر بڑے شہروں کے محلہ میں اور چھوٹے دیہات کی پوری بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے اوپر ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور کوئی ایک بھی محلہ میں اعتکاف کرے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ بالکل خاموش رہنا اعتکاف میں ضروری نہیں بلکہ مکروہ ہے، البتہ نیک کلام کرنا اور لڑائی جھگڑے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرط نہیں، نماز، تلاوت یا دین کی کتابوں کا پڑھانا یا جو عبادت دل چاہے کرتا رہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے اگر اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کے لیے اندازہ کر کے ایسے وقت مسجد سے نکلے جس میں وہاں پہنچ کر سنتیں ادا کرنے کے بعد خطبہ سن سکے۔ اگر کچھ زیادہ دیر جامع مسجد میں لگ جائے جب بھی اعتکاف میں خلل نہیں آتا۔ اگر بلا ضرورت طبی شرعی تھوڑی دیر کو بھی مسجد سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، خواہ عمدن نکلے یا بھول کر۔ اس صورت میں اعتکاف کی قضا کرنا چاہیے۔ اگر آخر عشرہ کا اعتکاف کرنا ہو تو 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے۔ یعنی اگر آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا ہو، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا ہو تو 20 تاریخ کو یعنی 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے، سنسٹ سے پہلے مسجد میں چلا جائے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تب اعتکاف سے باہر ہو۔
غسل جمعہ یا محض ٹھنڈک کے لیے غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کو جائز نہیں، یعنی جس نے اعتکاف کیا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ جمعہ کے غسل کے لیے یا محض ٹھنڈک کے لیے غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلے۔